السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایمان والا بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا۔ دنیا میں اور بھی قومیں ہیں، اور بھی نسلیں ہیں، لیکن اللہ کا یہ ہم پر بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو بن مانگے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ ایمان کی قدر و قیمت، ایمان کا مقام و مرتبہ، اس کا اندازہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جو لوگ پیدا ہوتے ہیں کسی اور مذہب کے گھرانے میں، بعد میں دین اسلام سمجھ میں آتا ہے تو وہ مسلمان بنتے ہیں۔ وہ لوگوں پر جو حالات اور آزمائش آتی ہے، ویسی آزمائش ہم سب کے ساتھ نہیں ہوئی، اسی لیے ہم مسلمان ہیں، ہمارا اللہ پر ایمان ہے، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اس کا ہم کو احساس نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے تھا۔ مانتے تو ہم ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، ہمارا تعلق ایک زندہ قوم سے ہے، ہمارے دنیا کی زندگی میں ایک بڑا مقصد چھپا ہوا ہے۔ ہم عام انسانوں کی طرح ہماری زندگیاں نہیں ہیں، ہم پر ایک بڑی ذمہ داریوں کا بوجھ ہم میں سے ہر مرد اور عورت پر ڈالا گیا ہے۔ یہ سب کا ہم سب اقرار کرتے ہیں، لیکن عملی میدان ہمارا اس سے بالکل خالی ہے۔ ایک مسلمان کو بحیثیت مسلمان کس طریقے سے رہنا چاہیے تھا، وہ عمل اور کردار ہمارا اس وقت نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو بے شمار جگہوں پر تاکید فرمائی ہے کہ اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ مسلمان کا مطلب ہے اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا، اپنی پوری زندگی کو کسی کے ہاتھ میں سونپ دینا، کسی کا غلام بن جانا، مسلمان اس کو کہا جاتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے ہاتھ میں سونپ دیے، اللہ جو بولے وہ ہم کریں گے، اللہ جیسا بولے ویسا ہم کو کرنا ہے۔ جن کاموں سے اللہ تعالی ہم سب کو روک دیے، ان کاموں سے ہم سب کو رک جانا ہے، اس لیے کہ ہم اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ آپ لوگ دیکھے ہوں گے روبوٹ بنایا جاتا، روبوٹ کے اندر مشین ڈالی جاتی، روبوٹ صرف وہی کرتا ہے جو اس کو کرنے کا حکم دیا گیا، ایک چیز بھی ایڈوانس اپنی طرف سے روبوٹ نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے ہم اللہ کے روبوٹ ہیں۔ ہم آئے دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں،
کوئی بھی اللہ سے بول کے نہیں آئے کہ اے اللہ ہما کو فلاں وقت پیدا کر، فلاں جگہ پہ پیدا کر، مرد بنا، عورت بنا، بغیر اجازت کے اللہ تعالی ہم کو دنیا میں بھیجے۔ نہ ہم مرضی سے آئے، پھر ہماری زندگیاں اگر ہم دیکھیں گے ہماری مرضی کچھ اور، زندگی گزر رہی کچھ اور راستے پہ، ہم چاہتے کچھ اور زندگی گزرتی کچھ، تو زندگی بھی ہماری مرضی کے تابع نہیں ہے۔ پھر آگے دیکھیے موت کا وقت آتا ہے، مرنے کا وقت آتا ہے، جب بھی ہم لوگ مرضی سے نہیں جاتے، اچانک موت کا فرشتہ آتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ طے کر دیے جب دنیا میں آئے، جیسا اللہ تعالیٰ زندگی گزارنے کا مقدر لکھ دیے ویسی زندگی گزر رہی، جب جانے کا وقت اللہ تعالیٰ لکھ دیے تو اس وقت چلے جا رہے، اس میں کسی کا عمل دخل نہیں ہے۔ بتائیے دنیا میں کوئی انسان اپنی مرضی سے آیا کیا؟ اپنی مرضی کے مطابق جی رہا کیا؟ یا پھر اپنی مرضی سے دنیا سے جا رہا کیا؟ جب ہم نہ آئے اپنی مرضی سے، نہ جی رہے اپنی مرضی سے، نہ جائیں گے اپنی مرضی سے، تو ہم لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری زندگیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ہم اللہ کے حوالے ہو گئے۔ اللہ جو کھاؤ بولے وہی کھانے کا حکم ہے، جیسا زندگی گزارو بولے، جیسی دنیا کے اندر جینے کا اللہ تعالیٰ اصول ضوابط دیے ویسی دنیا کے اندر کر کے جانا، یہ اللہ کے حکموں کے تابع داری ہے۔ اور صحیح مسلمان اسی کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن کے اندر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اے ایمان والو اللہ کا حکم مانو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارے نبی ہیں، ہمارے رسول ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے زندگی گزارنے کا راستہ بتانے والے کوئی شخص ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی کا ہم کلمے میں اقرار کرتے ہیں۔ ہم کلمہ پڑھنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جیسا ہم آدم کو اللہ کا نبی مان لیے، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کا پیغمبر مان لیے، ویسی ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنا صرف پیغمبر مان رہے ہیں۔ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ایک پیغمبر ہے، صرف محمد رسول اللہ کو پیغمبر سمجھنا اگر اسلام ہوتا، اگر نبی کو صرف نبی سمجھ لینے سے آدمی مسلمان بن جاتا، تو یہود و نصارہ اور دنیا کی وہ قومیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی کو نبی تسلیم کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کو جہنمی بتا رہے ہیں۔ ابو جہل کا نام اٹھا کر دیکھیے، کیا ابو جہل جہنمی نہیں ہے؟ لیکن آپ ابو جہل کی تاریخ پڑھیے، ابو جہل اللہ کے نبی کو نبی مانتا تھا، اللہ کے نبی کو رسول مانتا تھا، لیکن ابو جہل کی زندگی نبی کے طریقوں سے ہٹ کر تھی۔ ابو جہل نبی کی غلامی والی زندگی میں نہیں آیا۔ ایک مرتبہ بند کمرے میں ابو سفیان نے ابو جہل سے پوچھا کہ ابو جہل بتاؤ تمہارا دل کیا بولتا محمد رسول اللہ کے تعلق سے؟ تو ابو جہل کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ اے ابو سفیان، میرا دل یہی بولتا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور میں اس بات کو بھی مانتا ہوں کہ یہ حقیقت میں اللہ کے رسول ہے، لیکن میں اس لیے ان کا غلام نہیں بنتا، میری شان، میری شوکت، میری عزت سب کچھ میرے کو کھونا پڑتا۔ بتائیے اگر ہم صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نبی مان رہے ہیں، اور جیسا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جتنے انبیاء آسمان سے آئے ویسی ہمارے نبی بھی آسمان سے آئے، اور عملی زندگی ہماری نبی سے بالکل دور ہے، تو سمجھ لینا چاہیے ہم میں اور ابو جہل میں نعوذ باللہ کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق اللہ تعالیٰ پیدا کرنے کے لیے
ایمان والوں کو ایمان کا جو معیار بتائے وہ قرآن کریم کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے انسانوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کرو۔ اتباع کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ ایک دل رکھے، اور اس دل کے اندر سب سے پہلے کسی کی محبت ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی محبت ہے۔ اللہ کی محبت کے مقابلے میں ماں باپ کی محبت، کاروبار کی محبت، خواہشات کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، دنیا کے چیزوں کی محبت، یہ سب چیزیں بعد میں ہیں۔ سب سے پہلے ہمارا دل کسی کے محبت کا حقدار ہے بحیثیت مسلمان، تو وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے دل میں خواہشات کی محبت، ضرورتوں کی محبت، دنیا کے چیزوں کی محبت اللہ کے محبت کے مقابلے میں زیادہ ہے تو سمجھ لینا چاہیے ابھی ہم پورے مسلمان نہیں ہوئے۔ دل آدھا مسلمان بنا آدھا کافر ہے۔ جب دل پورا اللہ کے محبت کا تابع بن جاتا اس وقت ہم پورے مسلمان بنتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دل کے لیے دوسرا جو مقام و مرتبہ دیے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کہ محمد الرسول اللہ کو رسول ماننے کا مطلب یہ ہے دل سے سچی محبت۔ سچی محبت کس کو کہا جاتا؟ سب کو معلوم ہے، جس سے محبت ہو جاتی ان سے بات کرنے کے لیے دل بے قرار رہتا، ان کے دیدار کے لیے دل بے قرار رہتا، ان کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو زندگی بدلنے کے لیے انسان تیار ہو جاتا۔ یہ محبت کی علامتیں ہیں، اور اللہ کے بعد بندہ اگر کسی سے محبت کر سکتا ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اور صرف محبت زبانی دعوے کا نام نہیں ہے، محبت بس زبان کے دو بول کا نام نہیں ہے کہ ہم آقا کے غلام ہیں، ہم رسول کے غلام ہیں، بلکہ محبت جو چیز ہے وہ زبان سے بیان نہیں ہوتی بلکہ اس کو اپنے کردار سے بتایا جاتا ہے، اپنے اعمال سے بتایا جاتا ہے۔ جا کر کسی بیوی سے پوچھ لو تمہارا شوہر تم سے کتنی محبت کرتا ہے تو بیوی یہ کہتی ہے میرا شوہر مجھے دنیا میں سب سے زیادہ مجھے محبت کرتا ہے۔ اس سے پوچھئے تمہارا شوہر تم سے کتنی مرتبہ محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو بیوی یہ کہتی ہے میرا شوہر دعویٰ نہیں کرتا بلکہ کر کے دکھاتا ہے، میرے کو جو کام پسند ہے وہی کرتا ہے، جو کام پسند نہیں ہے وہ نہیں کرتا۔ جا کر شوہر سے پوچھئے شوہر بھی ایسا ہی کرتا ہے، ماں باپ سے پوچھئے ماں باپ بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے محبت اگر ہے تو زبان سے دعویٰ کافی نہیں ہے۔ کوئی اولاد جا کر باپ کے سامنے بار بار صرف یہ بولے امی زیادہ محبت تمہارے سے ہے، میں سب سے زیادہ تمہارے کو پسند کرتا ہوں، میرا دل تمہاری محبت سے بھرا ہوا ہے، کسی ماں کو یہ محبت پہ یقین ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ ماں یہ بولتی کہ بیٹے اگر محبت ہے میری اطاعت کرو، میری مرضی کے مطابق رہو تو میں سمجھوں گی تم میرے سے سچی محبت کر رہے۔ اگر تم یہ کہہ رہے کہ تم میرے سے محبت تو کرتے لیکن تم میری باتوں کو نہیں مانتے، میری مرضی کے مطابق تم نہیں رہتے تو تم جھوٹے ہو، تم دھوکے باز ہو۔ دنیا کا ہر انسان اور ہر انسان کی عقل یہی بات کو مانتی ہے، لیکن کیا ہو گیا مسلمان قوم کو کہ نبی سے محبت صرف دعویٰ رہ گیا، صرف زبانی بول۔ ہم یہ بولتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں ہم غلام ہیں، کیا حقیقت میں غلام ہیں؟ دل کو ٹٹولیے، کیا حقیقت میں جتنی مرتبہ مجھے میری اولاد کی فکر ہوتی، مجھے میرے بیوی بچوں کی فکر ہوتی، مجھے میرے ماں باپ کی فکر ہوتی، میرے دل میں جتنی یاد دنیا کے چیزوں کی ستاتی، کیا اللہ کے رسول کی یاد میرے دل میں ہے یا نہیں؟ اگر دل اللہ کے نبی کی محبت سے خالی ہوگا تو نبی کا تذکرہ، نبی کا چہرہ، نبی کی عادتیں، نبی کے بارے میں خیالات سے دل بالکل خالی رہے گا۔ اور ہمارے دلوں کی آج وہی کیفیت ہے، دل بالکل ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہے۔
آپ کو آپ کے بچے تو یاد آتے، آپ کو آپ کی بیوی تو یاد آتی، آپ کو آپ کے گھر والے، آپ کے رشتہ دار سب یاد آتے۔ آپ خود بتائیے دن میں کتنے مرتبہ آپ کو محمد رسول اللہ یاد آتا، کتنے مرتبہ آپ کا دل بے چین ہوتا نبی کو دیکھنے کے لیے، کتنے مرتبہ آپ تڑپتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے۔ محبت تو یہی چیز کا نام ہے۔ اگر دل بے قرار نہیں ہے، دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی خیال نہیں ہے، بس بحیثیت مسلمان ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری نماز نبی کے طریقے والی، میری شادی نبی کے طریقے والی، میری عید کی نماز نبی کے طریقے والی، میرے جمعے کا عمل نبی کے طریقے والا، باقی پوری زندگی میں نہ نبی یاد آتے نہ نبی کا طریقہ یاد آتا۔ تو آپ خود بولیے آپ اپنی زبانوں سے کہ آپ عاشق رسول ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ جیسا ماں بیٹے کو بیٹے تم صرف محبت کا دعویٰ کرنے والے جھوٹے دھوکے باز ہیں بولتے، ویسی اگر ہم اللہ کے نبی کو اپنا نبی ماننے کے بعد، اپنا رسول ماننے کے بعد دل میں نبی کی محبت کے لیے جگہ نہیں ہے، دل بالکل نبی کی محبت سے خالی ہے، تو سمجھ لینا چاہیے، اپنے آپ کو سنبھال لینا چاہیے کہ جو ایمان میرا ہونا چاہیے تھا وہ ایمان نہیں ہے۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بے شمار جگہوں پر یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے مسلمان بنو۔ اللہ کو آدھا تیتر آدھا بٹر ہرگز پسند نہیں ہے، آدھے مسلمان آدھے کافر یہ اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے، آدھے مسلمان آدھے منافق یہ اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ محبت کیسی کی جاتی نبی سے؟ آپ تھوڑا صحابہ اکرام سے سیکھیے، اولیاء اللہ سے سیکھیے، تابعین سے سیکھیے کہ نبی کی محبت کا عالم ان کے دلوں پر کیا تھا، اللہ کے رسول کو رسول ماننے کا طریقہ کیا ہے، اللہ کے نبی کو نبی ماننے کا مطلب کیا ہے۔ آپ صحابہ اکرام کی زندگی دیکھیے، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، ان کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، جنت کا تذکرہ ہوا، امیدوں سے بے تحاشا آنکھوں سے آنسو نکل گئے، جہنم کا تذکرہ ہوا، بے تحاشا آنسو نکل گئے، ڈر پیدا ہو گیا۔ پھر جیسا گھر کو نکلے، گھر میں گئے، بیوی بچوں میں باتیں کرنا شروع کر دیے، ہنسی مذاق کا مومنٹ آ گیا، فوراً حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ، انہوں کوئی آسمان کے فرشتے نہیں تھے، بلکہ آسمان سے اتاری ہوئی کوئی مخلوق نہیں تھے، بلکہ ہمارے جیسے ایک انسان تھے، ہمارے جیسے ماحول میں رہنے والے ایک عام انسان تھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کے دماغ میں فوراً خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ تو پورے اسلام کی دعوت دے رہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کا اللہ حکم دے رہے، لیکن میں جب اللہ کے نبی کی مجلس میں رہتا ہوں میرے دل کی کیفیت کچھ اور ہے، اور میں جب گھر والوں میں آتا ہوں میں دنیا کے خواہشات میں پڑ جاتا ہوں، دنیا کے معاملات میں پڑ جاتا ہوں۔ جیسا حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ خیال آیا، نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، چیختے ہوئے باہر نکل گئے۔ حضرت ابو بکر راستے میں ملے، حنظلہ کیا بات بول رہے؟ نافقہ حنظلہ کا مطلب یہ ہے کہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ حضرت ابو بکر بولے نعوذ باللہ، یہ کیا جملہ نکل رہا تمہاری زبان سے؟ تو حضرت حنظلہ بولے ابو بکر صحیح میں میرے دل کی یہ کیفیت ہے، نبی کی مجلس میں کچھ اور ہو، نبی کی مجلس سے باہر جاتا ہوں تو کچھ اور ہو۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا تو میری بھی یہی کیفیت ہے۔ حضرت ابو بکر بھی چیخنے لگے، حضرت عمر بھی چیخنے لگے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان تینوں پیارے صحابہ اکرام کو تسلی دی، ان کو دلاسا دیا کہ میرے صحابہ تم دنیا کی زندگی گزار رہے ہو سکتا ہے کبھی میری محبت کے مقابلے میں اولاد بیوی بچوں کی محبت آ سکتی ہے، لیکن دل میں بٹھانا نہیں ہے۔ یہ محبت صحابہ اکرام کی ہوا کرتی تھی۔ ایک اور صحابی رسول کا واقعہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے، ایک مرتبہ میں اور میرے سرتاج
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے، ایک صحابی رسول روتے ہوئے آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، میں آپ کو اپنا نبی سمجھتا ہوں، میں آپ کو اپنا آقا اور رسول سمجھتا ہوں، میری زندگی پوری آپ کے حوالے ہے، میں آپ کا سچا پکا غلام ہوں، میرا دن، میری رات، میری صبح، میری شام آپ کے دیدار کے بغیر نہیں گزرتی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں اس دنیا سے چلے جاؤں گا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایک آیت اتارے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو نبیوں کے درجوں میں دیں گے، انبیاء کے بعد صلحاء کو صلحاء کے درجوں میں دیں گے۔ یہ آیت کے اترنے کے بعد وہ صحابی رسول رونے لگے کہ اللہ کے نبی، جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے، جب آپ جنت میں جائیں گے، میں جنت میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا میری کوئی گارنٹی نہیں ہے، اگر خدا نہ خواستہ میں جنت میں بھی چلا گیا تو آپ سے دور ہو جاؤں گا، آپ کہاں پر ہوں گے؟ آپ نبیوں کے ساتھ ہوں گے اور میں آپ کا غلام میری اکیلی الگ جنت میں رہوں گا، میں آپ کو کیسے دیکھ سکوں گا؟ میں آپ کا دیدار کیسا کر سکوں گا؟ یہ ہوتا ہے عشق رسول، یہ ہے اصل عاشق رسول، یہ ہے نبی کے سچے غلام۔ ایک دنیا کی تو فکر چھوڑیے، مرنے کے بعد کی زندگی کی فکر تڑپا رہی ہے کہ ہمارے رسول سے، ہمارے نبی سے، ہمارے آقا سے ہم کل قیامت کے دن جنت میں بھی دور ہو جائیں گے تو ہم کیسے رہ سکیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابی کی زبان سے یہ باتیں سنے، فوراً اللہ تعالیٰ پھر قرآن کریم کی ایک آیت اتارے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا گیا کہ محمد رسول اللہ، آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنت میں ضرور رہیں گے۔ جب صحابہ اکرام کو یہ تسلی دی گئی، جب ان کے دلوں کی کیفیتوں کو ٹھنڈا ہونا پڑا، سوچئے ہم بھی محمد رسول اللہ کے غلام ہیں، کیا کبھی ہمارے دماغ میں، ہماری زندگی میں یہ خیالات تڑپا رہے ہیں یا نہیں تڑپا رہے ہیں؟ اگر ہم کو نبی سے محبت ہے، جیسا بیوی کی محبت ہونے کی وجہ سے ہم بیوی سے دور ہونے کے بعد بیوی کی یاد ستاتی ہے، اولاد کی محبت کی بنیاد پر اولاد سے دور ہونے کے بعد اولاد کی محبت کی یاد ستاتی ہے، اگر ہمارے دلوں میں نبی کی محبت ہے تو حقیقت میں ہر دن ہر رات ہم نبی کی محبت میں تڑپنا چاہیے، نبی کے دیدار کے لیے تڑپنا چاہیے۔ کیا عالم ہے صحابہ اکرام کا! حضرت عبداللہ ابن رواحہ کا ایک مشہور واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ میں صحابہ اکرام کو بھیجا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ اسلام کا جھنڈا پہلے یہ صحابی کے ہاتھ میں ہوگا، ان کے بعد ان کا جھنڈا دوسرے صحابی لے لیں گے، اس کے بعد ان کا جھنڈا تیسرے صحابی لے لیں گے۔ تیسرے نمبر پہ نام حضرت عبداللہ بن رواحہ کا تھا۔ آج بہت سارے مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ خیال ہے کہ صرف زبان سے نبی کے دعوے کر لینے سے، صرف زبان سے یہ بولنا کہ ہم نبی کے غلام ہیں، ہم نبی کے عاشق ہیں، یہ کہنے سے صرف ایمان والے اگر یہ کہنے سے ہم یہ سمجھ لیں، ہمارے ذہنوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ ہم نبی کے سچے پکے غلام ہیں، یہ واقعہ عبرت ہے، یہ واقعہ سبق ہے، یہ واقعہ پیغام ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں صحابہ اکرام کے بارے میں یہ بتا کر فرمایا کہ جاؤ اب تم چلے جاؤ۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ اور دوسرے صحابہ کو معلوم ہو گیا تھا، اللہ کے نبی جب بول دیے اسلام کا جھنڈا ان کے بعد انہوں لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے جھنڈا اسلام کا پکڑنے والے ہیں انہوں ضرور شہید ہوں گے، جو دوسری مرتبہ پکڑنے والے ہیں انہوں بھی ضرور شہید ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو خیال آیا کہ میں ضرور شہید ہو جاؤں گا، جب نبی کا اشارہ مل گیا تو میں جو ہے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اب دور ہو جاؤں گا۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے، جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھیجے تھے وہ جمعے کا دن تھا، صحابہ کی جماعت نکل گئی، حضرت عبداللہ بن رواحہ رک گئے اور یہ خیال سے رک گئے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آخری جمعہ پڑھ لوں گا، اس کے بعد جنت میں میرے آقا سے میری ملاقات ہوگی۔ تاریخ کے واقعات میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ جمعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھے، اللہ کے نبی نماز جمعہ کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ کو دیکھے، عبداللہ بن رواحہ کیا ہوا، میں کیا بولا تھا، کیا کرے تم؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ اللہ کے نبی کو بولے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جا کے اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا ہوں، میرے لیے کوئی خواہش نہیں ہے، ایک خواہش یہ تھی کہ آپ کے پیچھے جمعہ پڑھ لوں، اس لیے میں پڑھ لیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب میں جا رہا ہوں،
واللہ حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت عبداللہ بن رواحہ نے قسم کھا کر فرمائی کہ اللہ کے نبی نہ میں مدینے میں میرے بیوی سے ملا، نہ میں میرے بچوں سے ملا، صرف جمعہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آپ کے پیچھے آخری نماز ہو جائے۔ اللہ کے نبی کا چہرہ بدل گیا، اللہ کے نبی غصے میں آ گئے اور کہنے لگے عبداللہ بن رواحہ، محبت کے نام پر تم نے میرے حکم کو تو چھوڑ دیا ہے، جاؤ تم جنت میں ضرور جاؤ گے، لیکن تمہارے ساتھی صحابہ کے 500 سال بعد تم جنت میں جاؤ گے۔ عشق رسول تھا، نبی سے محبت تھی، لیکن نبی کا حکم ٹوٹ گیا تو 500 سال بعد، ابھی نبی کا حکم ٹوٹ بھی نہیں گیا، صرف دیر ہوئی، اللہ کے نبی جو بات بتائے وہ بات پر عمل کرنے میں دیر ہوئی تو اللہ کے نبی بول رہے ہیں کہ 500 سال بعد تم جنت میں جاتے۔ ہم اور آپ کی کیا کیفیت ہے؟ ہم پوری زندگی نبی کے حکموں کو توڑ رہے ہیں، ہم کیسا جنت میں جا سکتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ سے زیادہ آج میرے دل میں آپ کی محبت آ گئی، میرے بیوی بچوں سے زیادہ محبت آپ کی آ گئی، آج کے بعد آپ کے حکم کے مقابلے میں میں کسی کی بات کی پرواہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ کے نبی فوراً پوچھے، تم کو تمہاری جان زیادہ پسند ہے یا میرا فرمان زیادہ پسند ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میری جان زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ جان رہی تو میں حکم مان سکوں گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، نہیں عمر، ابھی اسلام پورا نہیں ہوا، ابھی تم پورے مسلمان نہیں بنے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ آدمی اس وقت تک ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کی نگاہ میں اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچے، اپنے رشتہ دار میں سب سے پیارا نہ ہو جاؤں۔ تو سوچئے آج اگر ہمارے دلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا صرف دعویٰ ہے، اور جتنی محبت ہم اپنے بچوں سے کرتے ہیں، اپنے بیوی سے کرتے ہیں، دنیا کی خواہشات سے کرتے ہیں، اگر اس سے زیادہ محبت ہمارے دلوں میں نبی کی نہیں ہے تو ہمارا ایمان کمزور ہے، اور یہ ایمان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کامل ایمان نہیں ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے ہم 100% ایمان والے بنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت 100% کرے، جس سے محبت کی جاتی ہے عملی طور پہ زندگی بتاتی ہے۔ جیسا کہ میں مثال دے کے بتا رہا ہوں کہ جب بیوی سے شوہر محبت کرتا ہے، شوہر بیوی کے مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا، بیوی کا ہر وہ کام کرتا ہے جس سے بیوی خوش ہوتی ہے۔ اگر ہم نبی کے عاشق رسول ہیں، نبی کے ہم غلام ہیں، ہم آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ بھائی تم نبی کے غلام ہیں، تم نماز میں کہیں کیوں نہیں آتے، تم نبی کے غلام ہیں، تمہارے چہرے سے سنت کہاں چلی گئی، تم نبی کے غلام ہیں، تمہارا لباس کہاں چلے گیا۔ غلاموں کو بتایا نہیں جاتا، غلام خود اپنے آقا کی مرضی کے مطابق چلتا ہے۔ اگر ہم حقیقت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہوتے تو ہماری زندگیوں کی یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ ہمارے اولیاء اللہ کی تاریخ پڑھیے، کیسا عشق رسول، کیسے نبی سے محبت ہم بارہا سنتے ہیں۔ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تھا، صحابہ اکرام خود لکھتے ہیں قیامت ٹوٹ گئی تھی ہمارے اوپر، ایسی کیفیت صحابہ اکرام کی نبی کے محبت میں بھری ہوئی تھی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نبی کی وفات کے بعد، نبی سے دنیا کے پردہ فرمانے کے بعد جب اذان دیے تو 11 مرتبہ بے ہوش ہوئے۔ یہ ہوتا ہے عشق رسول۔ ہمارے اولیاء کی تاریخ بھری پڑی ہوئی، حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ ہمارے ملک کے بڑے اللہ والوں میں اونچے مقام پہ جن کا نام ہے، جب خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کو ان کے وطن میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہوا، ناراض نظر آ رہے، دیدار کے لیے نہیں آ رہے، پریشان ہو گئے کہ اللہ کے نبی کیا بتانا چاہ رہے۔ پھر دوسری مرتبہ سو گئے، پھر یہی اشارہ ملا، پھر فوراً جو ہے سفر کے لیے نکل گئے، حج کو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب روزے رسول پہ حاضر ہوئے، یہ غلاموں کی یہ کیفیت ہوتی ہے، غلاموں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب غلام آقا کے دربار میں جاتا ہے تو جھک کر جاتا ہے، ادب سے جاتا ہے، ڈرتا ہوا جاتا ہے۔ جب خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے قریب گئے، تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، 3 مرتبہ حضرت بے ہوش ہو گئے، اور یہ بے ہوشی کی کیفیت ہر دن 24 گھنٹے کی رہتی تھی۔ 3 دن تک حضرت صرف نبی کی محبت میں بے ہوش تھے۔
پھر وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ان کو یہ بشارت دی تھی کہ جاؤ، تم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا کہ ہند کی سرزمین پر جا کر میرے دین کی حفاظت کرنا۔ وہاں پر دشمنان اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اسلام کو مٹانے کی پلاننگیں کر رہے ہیں۔ سوچئے اللہ والوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب نبی سے سچی محبت ہوتی ہے یہ کیفیت ہوتی ہے۔ ہمارے پڑوس ملک کا ایک واقعہ ہے، وہاں پر راول پنڈی ایک علاقہ ہے، وہاں پر ایک زمانے میں آج سے 5-6 سال پہلے ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا تھا۔ مسلمان نبی کا غلام نبی کی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ اپنی جوروں کے غلام ہیں، اپنے ماں باپ کے غلام ہیں، اس لیے آپ کی بیوی کو کوئی گالی دیا آپ برداشت نہیں کر سکتے، آپ کے ماں باپ کو کوئی گالی دیا آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ غلامی والی صفت ہے۔ آقا کا کوئی غلام ہوتا اور اس کے سامنے آقا کی بے ادبی ہوتی تو غلام اس کو ہرگز برداشت نہیں کرتا۔ تو راول پنڈی کے علاقے میں ایک گستاخ رسول نے نبی کی شان میں گستاخی کی تو غازی علم الدین ایک نوجوان تھا، جیسا اطلاع ملی کہ نبی کی شان میں فلاں بدبخت نے گستاخی کی، اس نے جا کر فوراً اس کو جہنم رسید کر دیا۔ تاریخ کی کتابوں میں اور وہاں کی ڈپارٹمنٹ خود اس کی گواہ ہے۔ غازی علم الدین شہید کو جب جیل میں ڈالا گیا، جب جیل کے اندر رکھا گیا، جیل کا جو ذمہ دار تھا انہیں اس بات کو آ کر یہ بتایا کہ ہر دن میں دیکھتا ہوں غازی علم الدین شہید کے کمرے سے ایک عجیب نور نظر آتا ہے۔ اور غازی علم الدین کو جب پوچھا گیا تو عاشق رسولوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ غازی علم الدین شہید نے بتایا کہ جس دن سے میں جیل میں آیا ہوں ہر دن مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ یہ ہوتے ہیں عشق نبی کے دیوانے۔ آج ہمارا بھی دعویٰ ہے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتے ہیں، لیکن ہمارا کھانا، ہمارا لباس، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کبھی ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی فیلنگ نہیں آتی، کوئی خیال نہیں آتا، کبھی تڑپ پیدا نہیں ہوتی کہ کبھی میں کو اللہ کے نبی کی زیارت ہو جائے، کبھی میں اللہ کے نبی کے روزے پر چلے جاؤں، میں ایسا کھانا کھاؤں جیسا اللہ کے نبی کھاتے تھے، میں ایسا لباس پہنوں جیسا اللہ کے نبی پہنتے تھے، میں ایسے اپنے بالوں کو رکھوں جیسا اللہ کے نبی رکھتے تھے، میں اپنے چہرے کو ایسا بناؤں جیسا میرے آقا بناتے تھے۔ میرے دوستو، اگر ہم ان باتوں کو چھوڑ دیں گے اور صرف زبان سے یہ کہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم غلام ہیں، تو جیسا ہم دنیا کے اصولوں کے مطابق جھوٹوں کی باتوں کو نہیں مانتے، ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹے بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔